بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت شیخ عبدالحکیم کے پاس کپڑوں کی ایک گٹھڑی لے کر آئی اور کہا کہ حضور، میرے بیٹے کی چند دن بعد شادی ہے، آپ یہ کپڑے مجھے رنگ کر دے دیں۔ کیونکہ شیخ عبدالحکیم سارا دن اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ رزق حلال کمانے کے لیے ساتھ میں کپڑوں کی رنگ سازی کا کام بھی کرتے تھے۔ آپ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر رہتے تھے اور اسی جھونپڑی میں ہی کپڑوں کی رنگ سازی کا کام بھی کرتے تھے۔ شیخ عبدالحکیم بوڑھی عورت سے مخاطب ہوئے جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ اس بازار کے اندر کئی رنگ سازوں کی دکانیں تھیں اور ہر ایک دوسرے سے اچھے کپڑے رنگنے میں ماہر تھا، لیکن وہ ہندو عورت غیر مسلم ہونے کے باوجود شیخ عبدالحکیم پر اتنا بھروسہ کرتی تھی کہ وہ اپنے ہم مذہب رنگ سازوں کے پاس کپڑے رنگوانے کے بجائے آپ کے پاس لے آئی۔ دوستو، یہاں آپ کو شیخ عبدالحکیم کے بارے میں بتاتے چلیں کہ آپ کون تھے، کس سرزمین پر رہتے تھے اور عالم اسلام کی تاریخ میں آپ کا کیا کردار ہے۔ شیخ عبدالحکیم 968 ہجری بمطابق سن 1561 سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شیخ عبدالحکیم سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شمس الدین جلال الدین اکبر کے دور میں سرکاری مدرسے میں علم دین پڑھاتے رہے۔ انہیں فاضل لاہوری کے لقب سے شہرت حاصل ہوئی۔ جہانگیر کے شہزادوں کو تربیت دیتے رہے، وہاں سے انہیں ملک العلماء کا خطاب ملا۔ شیخ کمال الدین کشمیری سے کسب علم کیا، مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی نئی راہوں کو بروئے کار لائے۔ شاہجہان ان کا بہت معترف تھا، 2 بار ان کو چاندی سے تولا اور سب کی سب ان کو بخش دی۔ ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا تاکہ وہ بے نیاز ہو کر اپنی علمی اور ادبی مصروفیات جاری رکھ سکیں۔ شاہجہان نے ان کو رئیس العلماء کا خطاب دے رکھا تھا اور وہ کوئی اہم کام بغیر ان کی مرضی کے نہیں کرتا تھا۔ ان کو جو شان و عظمت نصیب ہوئی اس دور میں کسی کو نہیں ملی۔ تمام قسم کے علم و فضل ان میں جمع تھے اور وہ اپنے دور کے یکتا تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی اور بڑھاپا اہم مسائل کے تفقع اور ان کے حل کرنے میں لگا دیا۔ آپ نے شاہ بلاول قادری علیہ رحمہ لاہوری کے ارشاد پر حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا۔ آپ کو مغل بادشاہ جہانگیر اور شاہ جہان کے دربار میں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ بادشاہ کے حکم پر لاہور میں درس قرآن دینا شروع کیا اور علمی و عملی شہرت نے دربار مغلیہ میں پہنچا دیا۔ دربار شاہی میں 2 بار چاندی سے تلوایا گیا اور چاندی آپ کو بخش دی گئی اور وہ آپ نے اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دی۔ آپ کو جاگیر عطا ہوئی تو طلبہ پر وقف کر دی۔ سلطان وقت نے 1,00,000 روپیہ سالانہ مقرر کیا تو غرباء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ان کی وفات 18 ربیع الاول 1060 ہجری بمطابق 30 جنوری 1057 میں ہوئی۔ ان کا مزار شریف موجودہ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں ہے۔ تو دوستو، یہ تھا شیخ عبدالحکیم کا مختصر سا تعارف۔ اب اپنے واقعے کی طرف لوٹتے ہیں کہ شیخ عبدالحکیم نے بوڑھی ہندو عورت سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کی شادی کتنے دن بعد ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے بیٹے کی شادی ٹھیک 15 دن کے بعد ہے۔ تو شیخ عبدالحکیم نے کہا، اماں جی آپ ابھی چلی جائیں اور شادی سے ٹھیک 1 دن پہلے آپ میری جھونپڑی میں آ جانا اور آ کر اپنے یہ کپڑے لے جانا۔ بوڑھی عورت نے شیخ عبدالحکیم کے حوالے کپڑوں کی وہ گٹھڑی کی اور وہاں سے چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور ان دنوں آسمان پر بادل چھا گئے اور بڑی شدت سے بارش برسنے لگی۔ آپ کی جھونپڑی پہلے ہی خستہ حال تھی اور اتنی زیادہ بارش ہونے کے بعد آپ کے گھر کی چھت ٹپکنے لگی۔ جب آپ نے دیکھا کہ اگر میں نے اس چھت کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہ کیا تو یہ گر پڑے گی، لہٰذا آپ نے جھونپڑی کے ساتھ میں موجود پڑی مٹی میں پانی ڈال کر گارا بنانا شروع کر دیا تاکہ وہ اس گارے سے چھت کی مرمت کر سکیں۔ اب اس بوڑھی عورت کے بیٹے کی شادی کو 1 دن رہ گیا تھا اور بوڑھی عورت کو شیخ عبدالحکیم کے پاس کپڑے رکھے ہوئے ٹھیک 14 دن گزر گئے تھے۔ جب اس کے بیٹے کی شادی میں 1 دن باقی تھا، شیخ عبدالحکیم کے پاس وہ بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی، حضور کیا آپ نے میرے کپڑے رنگ دیے ہیں تاکہ میں اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری کے لیے واپس جا سکوں؟ اس وقت شیخ عبدالحکیم گارا بنانے میں مصروف تھے اور آپ کے ہاتھ آپ کے پیر مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ شیخ عبدالحکیم نے گارا بناتے ہوئے ہندو عورت کو کہا، اے بوڑھی اماں، آپ مجھے معاف کر دیں کیونکہ میں تو آپ کے بیٹے کے کپڑے رنگنا ہی بھول گیا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت تھوڑی دیر کے لیے تو سکتے میں آ گئی، ایسا لگا کہ اس کے اندر زبان ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ لال ہو گئیں اور پھر جب وہ بولی تو اپنے منہ سے آگ اگلنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ حضور میں نے آپ پر بھروسہ کیا، اس بازار کے اندر سینکڑوں دکانیں ہیں اور آپ سے بھی زیادہ ماہر رنگ ساز موجود ہیں،
چونکہ ہماری ساری بستی کے لوگ آپ کی دیانتداری، آپ کی امانتداری، آپ کی سخاوت سے متاثر تھے، اسی وجہ سے میں بھی آپ کے جال میں پھنس کر آپ کے پاس اپنے کپڑے رنگوانے کے لیے چلی آئی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیں گے۔ کل میرے بیٹے کی شادی ہے، اور اگر وقت پر یہ کپڑے تیار نہ ہوئے تو پوری ہی بستی میں میری عزت خاک میں مل جائے گی، اور اگر اس بات کی خبر میرے بیٹے کی دلہن کے گھر والوں کو پتہ چل گئی کہ یہ بوڑھی عورت صرف کپڑے بھی رنگ نہ کروا سکی، تو وہ یہ رشتہ دینے سے انکار کر دیں گے اور ہمارا پورا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اے شیخ، آپ کی ایک چھوٹی سی لاغرضی کی وجہ سے ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ سن کر شیخ عبدالحکیم نے بوڑھی عورت کو کہا، ماں جی آپ پریشان نہ ہو۔ تو اتنے میں بوڑھی عورت نے پھر سے ہڑبڑاتے ہوئے کہا کہ اے شیخ، تو نے مجھے رسوا کر دیا، مجھے ذلیل کیا، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور اب کہہ رہے ہو کہ میں پریشان نہ ہوں۔ صرف ایک دن بچا تھا اور وہ بھی میرا یہاں گزر گیا۔ اب میں اپنے بیٹے کی شادی پر اس کا لباس کیسے تیار کروں گی؟ میں تو برباد ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر شیخ نے کہا، تم میری بات سنو، جاؤ اندر جھونپڑی میں تمہارے کپڑوں والی گٹھڑی پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھا کر لے آؤ۔ بوڑھی عورت غصے سے جھونپڑی کے اندر گئی تو ایک کونے میں وہی گٹھڑی پڑی ہوئی تھی جو ٹھیک 14 دن پہلے وہ شیخ کے پاس رکھ کر گئی تھی۔ شیخ نے اس گٹھڑی کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا تھا۔ شیخ کی لاغرضی کو دیکھ کر بوڑھی عورت نے کہا، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ تو شیخ نے کہا کہ یہ گٹھڑی میرے حوالے کر۔ بوڑھی عورت نے جیسے ہی شیخ کے حوالے گٹھڑی کی تو شیخ عبدالحکیم نے وہ گٹھڑی اسی بنے ہوئے گارے میں ڈال دی، اور پھر اوپر سے اپنے پیروں سے اس کو اس مٹی کے بنے ہوئے گارے میں دھنسانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھی عورت چیخنے چلانے لگی اور کہا کہ شیخ، بے شک تم نے میرا کام وقت پر نہیں کیا، لیکن اب یہ ظلم کیوں تو نے کیا؟ سارے کپڑے گندے کر دیے، اب یہ پہننے کے قابل بھی نہیں رہے۔ تو یہ دیکھ کر شیخ مسکرانے لگے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے آپ کا یہ چہرہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو شیخ عبدالحکیم نے پھر اپنا ہاتھ اس مٹی کے گارے کے اندر ڈالا، اور جب لباس نکالا تو جس رنگ کا وہ عورت لباس کہہ کر گئی تھی اسی رنگ کے کپڑے نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ہندو عورت کی آنکھیں پھٹنے لگیں، اور وہ کبھی تو کپڑوں کی طرف دیکھتی اور کبھی شیخ کے چہرے کو، جس چہرے پر نور نکل رہا تھا۔ ہندو عورت اسی وقت قدموں میں گر گئی اور کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، جو رنگ میں نے آپ کے ہاتھوں میں دیکھا یہ کوئی عام رنگ نہیں۔ تو شیخ نے کہا کہ پھر پڑھو۔ اس وقت شیخ نے بوڑھی عورت کو کلمہ توحید پڑھا دیا۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ شیخ، میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اکیلی جنت میں چلی جاؤں اور میرا پورا خاندان جہنم میں جائے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے سارے خاندان کا بھی کچھ ایسا کریں کہ ان پر بھی محمدی رنگ چڑھ جائے۔ تو شیخ نے کہا، ٹھیک ہے، کل جب تمہارے بیٹے کی بارات یہاں سے گزرے گی تو اس وقت میں پوری بارات پر محمدی رنگ چڑھا دوں گا، اور تم پوری بستی کو چاہے لے آؤ۔ اس بستی میں چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے آپ کے پڑوسی ہوں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو آپ کے بیٹے کی شادی میں شامل نہیں ہونا چاہتے، آپ ان کو بھی اپنی بارات میں لے کر آنا۔ ان پر بھی میں ایسا رنگ چڑھاؤں گا کہ وہ سب آپ کی طرح حق کے راستے پر چل پڑیں گے۔ یہ سن کر ہندو عورت نے کہا کہ شیخ صاحب، میں آپ سے بڑی متاثر ہوئی، جس کا غلام اتنا عظیم ہے تو اس کے آقا کی کیا شان ہوگی۔ میں اپنے نبی کی شان سے بڑی متاثر ہوئی ہوں، لیکن ہمارے ہندوؤں کی جتنی بھی بستی ہے وہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ حق کے راستے پر آئیں گے۔ میں آپ سے پہلے ہی بڑی متاثر ہوں، اور اگر آپ ان کو بھی راہ حق پر چلانے میں کامیاب ہو گئے تو میں آپ کی زندگی بھر احسان مند رہوں گی۔ تو شیخ صاحب نے کہا، تم پریشان نہ ہو، جیسا میں نے کہا ہے تم ویسا کرو۔ اب اگلے دن اس بوڑھی عورت جو کہ پہلے ہندو تھی اب مسلمان ہو گئی تھی، اور اس بات کا ذکر اس نے اپنے گھر بستی کسی کے سامنے نہیں کیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ اب اس کے بیٹے کی بارات اپنے گھر سے نکلی، اور اس بارات میں موجود پنڈت اپنے مذہب کے مطابق واہ گرو کا نعرہ لگاتا ہوئے جا رہا تھا، اور لوگ بھی اس کے پیچھے واہ گرو کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو بوڑھی عورت نے ان کو کہا کہ ہم نے اس راستے سے نہیں جانا، بلکہ فلاں راستے سے جانا ہے، کیونکہ وہ راستہ ان کو اس لیے دکھا رہی تھی کیونکہ وہ گلی شیخ صاحب کی جھونپڑی کے پاس سے گزر کر جاتی تھی۔ پنڈت نے کہا، ٹھیک ہے بوڑھی اماں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ دلہن کا گھر تو اس طرف ہے، پھر آپ اس طرف کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے ایک منت مانگی تھی، اور یہ میری منت ہے کہ ہم اسی ہی راستے سے جائیں گے۔ پنڈت مجبور ہو گیا اور اس نے باراتیوں کو اس راستے کی طرف اشارہ دے دیا۔ اب پنڈت آگے واہ گرو کرتا ہوا جا رہا تھا، اور پیچھے اس کے مرید بھی واہ گرو کا نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے تھے۔ اتنے میں ان کی آواز شیخ صاحب کے کانوں پر پڑی۔
کیونکہ بارات آپ کی جھونپڑی کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ جیسے آپ کے کانوں پر آواز پڑی تو آپ نے اللہ سے دعا کی اور آپ کی دعا اسی وقت قبول ہو گئی، اور وہ پنڈت جو واہ گرو کرتا ہوا جا رہا تھا اس کے منہ سے نکلنے لگا اللہ اللہ۔ یہ سن کر پیچھے سب ہندو حیران و پریشان ہو گئے اور کہا کہ پنڈت جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جیسے میں کہہ رہا ہوں تم ویسا کرو۔ بوڑھی عورت یہ کرشمہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی، لیکن اس سے نہیں پتا تھا کہ اگلا کرشمہ اس کا منتظر ہے۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری کہ پھر پیچھے سب باراتیوں نے بھی اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی شیخ صاحب کی جھونپڑی کے دروازے پر گر پڑی۔ شیخ صاحب اپنی جھونپڑی سے باہر نکلے تو بوڑھی عورت کو سہارا دیتے ہوئے کہا آپ یہ غلط کر رہی ہیں، بے شک میں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اللہ آپ سب بستی والوں کو راہ حق کا راستہ دکھا دے، اور میرے رب نے میری فریاد سن لی، اس لیے اب سارے بستی کے لوگ ساتھ میں مل کر کلمہ پڑھیں گے۔ بوڑھی عورت نے بستی والوں کو سارا ماجرا سنایا، اور جب انہوں نے وہ سارا ماجرا بوڑھی عورت کی زبانی سنا کہ کس طرح شیخ صاحب نے مٹی کے اندر کپڑے ڈالے تو کپڑے گندے ہونے کے بجائے رنگتے چلے گئے، اور یہ کرشمہ آپ کے غلام کا تھا، تو وہ ہندو سوچنے لگے کہ جس کا غلام اتنا عالیشان ہوگا تو اس کا آقا کتنی شانوں کا مالک ہوگا۔ لہٰذا سب کے سب باراتیوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نہ صرف وہ بوڑھی عورت جو کہ مسلمان ہو گئی تھی بلکہ پوری کی پوری بستی کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، حتیٰ کہ پیچھے بستی میں ایک بوڑھا، ایک بچہ، ایک عورت بھی نہ بچی۔ سب کے سب اس بارات میں آ رہے تھے اور سب کے سب ہی مسلمان ہو گئے۔ اب باراتیوں نے کہا کہ شیخ صاحب ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ کی مہربانی سے اللہ نے ہمیں عالی شان راستہ دکھا دیا ہے، لیکن ہمارا دلہا تو اس دلہن کو بڑا پسند کرتا ہے، اور وہ دلہن ہندو ہے اور ہمارا دلہا تو مسلمان ہو گیا ہے، تو اگر ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ ہمیں وہاں سے دھکے دے کر نکال دیں گے، کیونکہ وہ سب ہندو ہیں۔ تو یہ سن کر شیخ صاحب نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب میں اس بارات میں ایک عام باراتی بن کر شامل ہو جاتا ہوں، میں سامنے بھی نہیں آؤں گا، اور پھر آپ سب دیکھتے چلے جائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب بارات چل پڑی اور سب لوگ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ دلہن کے گھر سے واہ گرو کی آوازیں آ رہی ہوں گی، لیکن جب وہ بارات دلہن کے گھر کے قریب پہنچی تو انہوں نے اپنی کانوں سے سنا کہ اس پوری بستی کے اندر اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر بوڑھی عورت پھر متاثر ہوئی اور کہا شیخ صاحب آپ نے ہمیں لاجواب کر دیا۔ شیخ صاحب نے کہا کہ اللہ نے آپ پر بڑا کرم کر دیا، اگر آپ میرے پاس کپڑے رنگوانے نہ آتی تو شاید آپ بھی مسلمان نہ ہو پاتی۔ اللہ نے مجھے صرف ذریعہ بنایا ہے، اور صرف ایک شخص نہیں، ایک خاندان نہیں، ایک بستی نہیں، بلکہ پوری 2 بستیاں مسلمان ہو گئیں، اور یہ شادی اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ ایک شادی نے 2 بستیوں کو مسلمان کر دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔